السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلامک وظائف آفیشیل میں تمام دوستوں کو خوش آمدید۔ اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ تمام احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج میں آپ لوگوں کے ساتھ قضائے حاجات کا ایک عمل پیش کرتا ہوں، جس سے اگر آپ کا کوئی حاجت ہو جو پوری نہیں ہو رہا، یا آپ کو کوئی بھی پریشانی ہو جس میں آپ مبتلا ہے اور دور دور تک نکلنے کا کوئی راستہ آپ کو نظر نہیں آتا، تو اگر آپ یہ عمل کریں گے تو انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے جتنے بھی مشکلات ہوں گے یا آپ جس پریشانی کا بھی شکار ہے، تو انشاءاللہ وہ اللہ کے فضل و کرم سے اور اس عمل کی برکت سے پریشانی دور ہو جائے گی۔ تو سب سے پہلے آپ یہ کام کریں کہ صدقہ جاریہ سمجھ کر عمل کو شیئر کریں۔ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کا بٹن دبائیں اور آل نوٹیفیکیشن پر کلک کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آسانی سے آپ تک پہنچ سکے۔ تو چلے عمل کو شروع کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے آپ نے 4 رکعت نفل پڑھنی ہے برائے حاجات۔ تو عمل کا وقت کون سا ہے، کس وقت آپ یہ عمل کریں گے؟ تو کسی بھی وقت آپ یہ عمل کر سکتے ہیں سوائے مکروہ اوقات کے، یعنی جن اوقات میں نفل نماز نہیں ہوتی اس ٹائم آپ اس عمل کو بھی نہیں کر سکتے، جیسا کہ فجر کی اذان سے لے کر یعنی صبح صادق سے لے کر اشراق تک، اور زوال کے وقت میں، اور عصر کے نماز پڑھنے کے بعد مغرب تک آپ کوئی بھی نفل نہیں پڑھ سکتے، تو لہٰذا یہ عمل بھی آپ ان اوقات میں نہیں کر سکتے۔ باوضو ہو کر صاف کپڑے پہنیں اور 4 رکعت نفل پڑھے، لیکن یاد رہے کہ یہ نفل آپ نے 2 رکعت الگ الگ پڑھنی ہے۔ تو جو بھی مقصد ہے آپ کا وہ ذہن میں رکھیں اور آپ نماز کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ پہلی رکعت آپ نے اس ترتیب سے پڑھنی ہے کہ پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 41 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنی ہے۔ باقی عام نماز کی طرح ہی آپ نے پڑھنی ہے، لیکن صرف پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 41 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنی ہے۔ دوسرے رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 31 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنی ہے، اور یہ 2 رکعت اسی ترتیب سے آپ نے مکمل کر کے سلام پھیرنا ہے۔ پھر کھڑے ہو جائے اور 2 رکعت کی نیت باندھے برائے حاجات، اور اسی طرح پہلے رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 21 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنی ہے، اور دوسرے رکعت میں 11 مرتبہ آپ نے سورہ اخلاص پڑھنی ہے۔ تو 4 رکعت ہو گئی، یعنی پہلی میں 41 مرتبہ سورہ اخلاص، دوسرے رکعت میں 31 مرتبہ، تیسرے رکعت میں 21 مرتبہ، اور چوتھے رکعت میں 11 مرتبہ۔ 2 رکعت آپ الگ الگ پڑھیں، اور عمل مکمل ہونے کے بعد، یعنی عمل مکمل ہونے کے بعد اسی جگہ بیٹھ کر 100 مرتبہ یعنی 1 تسبیح درود شریف کی پڑھنی ہے۔ وہ درود بھی درود ابراہیمی ہونا چاہیے۔ اس کے بعد آپ اپنے مقصد کے لیے دعا کریں، انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے اور اس عمل کی برکت سے ایک ہی دن میں آپ کی پریشانی دور ہو جائے گی۔ اگر ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہو تو ایک چھوٹا سا لائک ہمیں ضرور دیں، اور ویڈیو کو دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں۔
صدقہ جاریہ سمجھ کر۔ اب میں اگلی ویڈیو تک اجازت چاہتا ہوں، دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔